أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ اللیل شروع کریں گے اور اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، ٹیکنالوجی، رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور دنیا میں کامیابی اور بھلائی جو ہے وہ دونوں نصیب فرمائے، اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الشمس، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی اور اس کے بنانے والے کی، اور قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے والی ذات کی، اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے والے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، فجر اور تقوی کی سمجھ دی، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جٹلایا، جب ان میں ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، وہ یعنی اللہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسری کی مدد کرے۔ یہ کل کی آیات یا کل کا ہمارا سبق جو ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد، اور اپنی اس کی جو جو آیات کی وسعت اور آیات کی گہرائی اور اس کا جامع پن جو ہے، اس اعتبار سے بھی ایک جامع ترین اور ایک ایک سبق آموز جو سورہ ہے ہمارے لیے، اور بہت ساری اور دوسری صورتوں کی صورتوں کی طرح، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دو الگ الگ چیزیں جس طرح سے ہیں، اسی طرح سے انسان کے لیے بھی دو الگ الگ راستے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، لیکن ان دونوں راستوں کی منزلیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے الگ الگ ہیں۔ جو جس راستے کو چنے گا وہ اسی منزل کا مستحق ٹھہرے گا۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق جو ہے سورۃ اللیل،
सूरत लैल। जी। सूरत लैल ये एक मक्की सूरा है। कुरान मजीद में जो जो मुसहफ हमारे हाथों में है उसमें सूरतों की तरतीब के एतबार से ये 92 92 नंबर पर यह सूरह मुबारक आती है, जबकि तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये नाइन्थ 9 नंबर पर 9वें नंबर पर यह सूरह मुबारक आती है। इसमें टोटल 21 आयात हैं और एक ही रुकू है। एक रुकू और 21 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरह सूरतुल लैल। अल-लैल या लैल इसी सूरह मुबारक का सबसे पहला जो लफ्ज़ है, या सबसे पहले ये कसम खाई अल्लाह ताला ने अल-लैल की, जिसकी निस्बत से इसका नाम उसकी पहचान के लिए रखा गया। अल-लैल जो है इसका मतलब है रात। रात, नाइट। जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई। आगे जाके हम देखेंगे कि क्यों अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई। इससे पहले भी हमने कसमों के बारे में तज़किरा किया, तो इससे मिलती जुलती जो वजह है वो यहाँ पर भी है। इसका इसका मौजू और इसके जो मज़ामीन और ज़माना नज़ूल के एतबार से अगर बात करें, तो इसका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, तरतीब नज़ूली जो है नंबर 9, वो इस बात पर दलालत करती है या इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये भी बिल्कुल मक्का के दौर में बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से एक सूरत है। और बिल्कुल इब्तदाई दौर के हालात वाक़यात और उस वक़्त का मंजरनामा जो है वो हमें अंदाज़ा है कि किस तरह से इस्लाम की कोंपल जो है वो फूट चुकी। और तौहीद और रसालत और कुरान और दीगर बुनियादी जो चीज़ें हैं, उनका उनकी तबलीग, उनकी तालीम को, उनके पैगाम को, उस पैगाम को आम कर दिया गया। जन्नत और दोज़ख और क़यामत और दोबारा जी उठने के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी के ऊपर जो जो वही आई, उसको भी जिक्र कर दिया गया, उसको भी बता दिया गया, जिस पर फिर लोगों के बहुत सारे सवालात भी उठे। और फिर उनके आपस में गुफ्त शनीद भी और सारा कुछ, और फिर मुखालफत भी। और सारा शुरू शुरू में वो किसी और अंदाज से उभरी मुखालफत भी और जुल्म भी। और फिर लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बतदरीज जो है उसमें इजाफा होता चला गया और शिद्दत आती चली गई। तो इस शुरू के अयाम में या शुरू के दौर में जो हालात और वाक़यात हैं, वही इस सूरह मुबारक का पस मंज़र जो है वो हम देखते हैं। इसके मौज़ूआत की तरफ अगर हम देखें, तो हमें ये लगता है कि इससे पहले जो दो सूरतें हमने पढ़ी हैं, सूरतुल बल्द और सूरत शम्स। सूरतुल बल्द जो कि 90 नंबर सूरह मुबारक है इस कुरान मजीद के मुसहफ के एतबार से। और सूरत शम्स जो कि कल हमने पढ़ी 91 नंबर। शायद ये दोनों सूरतों में जो मौजूआत मिले हैं, कौन से मौजूआत हैं? सूरतुल बल्द का जो मौजू है या एक मरकजी ख्याल है जिसको हमने तफसील से समझने की कोशिश की थी, वो है इंसान की मुशक्क़तें हैं। इंसान हर वक्त किसी न किसी मुशक्क़त में है। चाहे वो फितरी तौर पर उसके साथ मुशक्क़त है, चाहे उसने अपने मुआशरती और मुआशी निज़ाम को और दूसरे मामलात को चलाने के लिए मुशक्क़त में अपने आप को डाला हुआ है। और उसके ऊपर अगर वो एक अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक थोड़ी सी आबियारी करे अपनी उस कोशिश की, अपनी उस मशक्क़तों के ऊपर, तो यकीनन उसकी मुशक्क़तें, उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो उसके लिए आसान होती चली जाती हैं। तो सूरह बल्द में हमने देखा कि मौजूद था या मरकज़ी ख्याल जो था वो मुशक्क़तें थी इंसान की। और इसी तरह से सूरत शम्स में जो कल हमने सूरह मुबारक पढ़ी, उसमें जो मौज़ूआत या एक मरकज़ी ख्याल जो है उसमें, वो एक तो दो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल मुतज़ाद हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी एक मंजिल है, उनका अपना एक जिम्मेदारी है, उनकी अपनी अपनी एक आजमाइश है। इसी तरह से इंसान के ऊपर भी दो अलग अलग जो चीज़ें हैं, या दो अलग अलग खसलतें या दो अलग अलग आदतें, वो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रखी, इंसान के दिल में उसकी फितरत में डाल दी, अच्छाई और बुराई। और उसकी फितरत में डाल देने के साथ साथ उसके बारे में उन दोनों में तमीज़ करने जो है उसको उसको भी पूरी तरह से बता दिया अल्लाह ताला ने। तो एक तो ये अच्छाई और बुराई की तमीज़ और उसके बारे में हिदायत और नसीहत जो है, वो सूरतुल लैल का मौजू है। और उसके साथ साथ नफ्स इंसानी जो है उसको भी हमने कल समझने की कोशिश की थी कि नफ्स इंसानी क्या है
اور اس کے کیا خد و خال ہیں، اور اس کے کیا خصوصیات ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور کیا اس میں کمزوریاں ہیں، تو نفس انسانی. تو یہ جو دو تین موضوعات ہیں، انسان کی مشقت جو کہ سورۃ البلد میں ہے، اور اس کے متضاد دو اچھائی اور برائی، اور نفس انسانی جو کہ سورۃ شمس کا موضوع ہے، ان تینوں موضوعات کو ایسے لگتا ہے کہ مزید اس کی وضاحت یا مختلف انداز سے اسی چیز کو، انہی موضوعات کو اس سورہ مبارکہ کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا، یا یہ سورہ مبارکہ انہی موضوعات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی شروع میں تو کچھ اسی طرح سے سورۃ الشمس کی طرح کچھ متضاد چیزوں کی قسم کھا کر انسان کی مشقت کا حوالہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کی آیات میں انسانی مشقت کی دو متضاد جو چیزیں ہیں، اچھائی اور برائی، اس کی مثالیں اور تقاضے بتا کر آخرت کے انجام کے بارے میں خبردار کر دیا گیا اور وارننگ دے دی گئی. اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کے آخری یا درمیانی حصے میں کہہ لیں، آیت نمبر 14 جو ہے سورہ مبارکہ کی، آیت نمبر 14 میں آپ کے سامنے وہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 14 ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. تو یہ ایک بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیا انسان کو، بہت واضح طور پر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ کہ بے شک میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی لمبی چوڑی آیات کے اور تفاصیل کے، کھلے الفاظ میں، چند الفاظ میں بالکل باٹم لائن جو ہے وہ بتا دی اس پوری ہدایت کی، نصیحت کی، نبیوں اور رسولوں کا آنے کا جو مقصد کا، اس کی کتابیں جو ہیں اس کی مقصد کی، اور ان کتابوں کو لے کر چلنے والے بعد میں جو علماء اور مفسرین اور مبلغین اور سارے جو ہیں جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، ان کا بھی سارے کا سارا جو ہے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی طریقہ، کسی بھی طریقے سے براہ راست تمہارے اندر چاہے رسول آئیں، چاہے کتابیں آئیں، چاہے ان کی تعلیم و ترویج کے ذریعے سے ہو مختلف لوگوں سے، لیکن میں نے تمہارے اوپر آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تمہارے اوپر واضح کر دی. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس آگ سے بچتے ہو یا اس آگ کی طرف اپنا رخت سفر جو ہے وہ لے کر چلتے ہو. تو آیت نمبر 14 جو ہے موضوع کے اعتبار سے ایک بڑی وسیع، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، اس کی اختصار کے الفاظ سے اعتبار سے انتہائی مختصر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا، حجت تمام کر دی کہ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا ہی نہیں، یا یہ تو ہمیں خبر ہی ہوئی، یا اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں. تو بہرحال یہی چند موضوعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے. اکثر موضوعات جو ہیں جیسا کہ تذکرہ ہوا پچھلی دو صورتوں میں اس کے گزر چکے ہیں. بہرحال پھر بھی اس کو یاد دہانی کے طور پر یا اس کا ایک آدھ اضافی پوائنٹ اگر ہمارے ذہن میں آئے گا تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو وہ بھی ہم اس کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا. رات کی قسم جب کہ وہ چھا جاتی ہے. والنہار اذا تجلی. اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے، جب وہ بالکل ظاہر کر دیتا ہے اپنا آپ. رات کی قسم اور دن کی قسم، یہ بالکل اسی طرح سے دو متضاد چیزوں کی یا دو متضاد جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس طرح کہ سورۃ الشمس میں. اس کی کافی تفصیل تھے، ہم نے کل تذکرہ کیا تھا. وما خلق الذکر والانثى. اور اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس نے ذکر والانثى، نر اور مادہ کو پیدا کیا. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اب نر اور مادہ جو ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اپنی ذات کی قسم کھائی یہاں پر، جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی مذکر اور مونس کو پیدا کیا. یہ مذکر اور مونس جو ہے یہ بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں. اب اگر سورۃ الشمس کی شروع کی جو قسمیں ہیں ان کا اگر تذکرہ کریں یا ان کی طرف اگر دیکھیں تو اس میں ساری چیزیں تھیں وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھیں، بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ تھیں.
बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। जैसे जमीन और आसमान है, सूरज और चांद है, रात और दिन है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो दो जोड़े जिनकी कसम खाई अल्लाह ताला ने, सबसे पहले है रात और दिन की कसम, और दूसरा है उस जात की कसम जिसने नर और मादा को, मुज़क्कर और मोनस को पैदा किया। अब ये दो चीजें अगर इनको भी हम, दो जोड़े जो है इनको अगर हम थोड़ा सा एक तकाबली जायजा जिसे कहते हैं वो लें अगर, तो हम देखते हैं तो दिन और रात ये दोनों तो एक दूसरे से इंटायरली मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल एक दूसरे की उल्ट चीजें हैं। दिन है तो रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं हो सकती, रात के मामलात कुछ और हैं, दिन के मामलात कुछ और हैं। इसी वजह से उनकी उनके 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 सारे मामूल जो हैं मुख्तलिफ हैं। उनसे जुड़ी हुई बातें जो हैं या उनसे जुड़े हुए फवायद या उनके जो दीगर मामलात हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जबकि हम जब देखते हैं कि नर और मादा, मुज़क्कर और मोनस जो है पैदा किया, मुज़क्कर और मोनस माजरत, मुज़क्कर और मोनस अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक तो ये खुले तौर पर नहीं लिखा कि ये मुज़क्कर और मोनस जो है वो किस जिन्स का है या किस चीज़ का मुज़क्कर और मोनस है। तो अगर तो उसको खुले तौर पर देखें तो हम देखते हैं कि हर जानदार, वैसे तो कायनात की हर चीज़ जो है वो जोड़ों की शक्ल में है। कायनात की हर हर चीज़ जिसकी तरफ हम इशारा करें, जो हमारे दिल में आ जाए, जो भी चीज़ आप देखेंगे वो किसी ना किसी तरह जोड़ों की शक्ल में है। इसकी काफ़ी तफसील हमने समझने की पहले कोशिश की थी। उसमें तफसील में जाने का अब भी हमारा वक्त जो है वो भी हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन इशारतन याद दहानी के लिए यकीनन बहुत सारी यादें जो है वो आ गई होंगी इस मैटर पर, कि हर हर चीज़, अगर जानवरों की या जानदारों का बतौर ख़ास तज़करा करें, जो हमारे लिए समझने में आसान होती है, मिसालें जो हमारे सामने आती हैं, तो उसमें भी जितने जानवर हैं उन सब के भी नर और मादा जो है वो पैदा की अल्लाह ताला ने, मुज़क्कर और मोनस है उनमें। इवन के पौधे जो हैं वो भी हमारे लिए समझना आसान है कि पौधों में भी मुज़क्कर और मोनस होते हैं, उनके भी फूल जो हैं उनमें नर और मादा अज्जा जो हैं, एज़ा जो हैं वो होते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो कई दफ़ा हमने ये समझ ली थी कि जब नबी के हजरत मदीना मदीना हिजरत करके गए, तो वहां पर उन्होंने शुरू शुरू में जाकर देखा कि जो खजूर के जो फूल हैं उनके दूसरे खजूर की टहनियाँ जो हैं वो करीब करते थे। उनका एक तरीका था कोई, आजकल जो है वो उससे पाउडर एक्सट्रैक्ट करके तो वो उसको छिड़कते हैं, जो नर जो फूल है उसमें से पाउडर या उसमें से नर जरदाना जो है उसको हासिल करके मादा फूल के ऊपर वो छिड़कते हैं। तो आज भी ये प्रैक्टिस जो है वो आम है बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर खजूर जो है वो होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क्या, अगर तुम ऐसा ना करो तो फिर क्या है। तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही कहा। तो उस पर जो मुहाजिर जो अंसार थे उन्होंने इस तरह से करना छोड़ दिया कि हो सकता है कि कोई कोई वही या कोई उससे हुक्म हो ऐसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो फसल जो है कम होगी। अगले साल जब फसल कम हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मैटर आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो लोगों ने कहा कि तो आपने इस तरह से एक सवाल रेज किया था। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुनिया के मामलात जो है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो यानी एक मिसाल जो है वो हमें तारीख से भी मिलती है, वो बाकी इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, ये तो जहन में आई और हमारा वक्त जो है इसमें फिर लगा ये समझने के लिए कि पौधे जो हैं उनमें भी मुज़क्कर और मोनस हैं। तो आम आयत के तौर पर अगर देखा जाए तो मुज़क्कर और मोनस किसी भी तरह के जानदार का वो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कंटेक्स्ट के एतबार से देखा जाए, आगे आने वाला मौजूआत जो है उनकी तरफ देखा जाए, तो ये बतौर ख़ास इंसान के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि इंसान के मुज़क्कर और मोनस ये नर और मादा बनाए। अब दोबारा वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ कि दिन और रात ये दोनों एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ, बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। अंधेरा और रोशनी की शक्ल में ज़मीन और आसमान की तरह बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जबकि मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो तो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। बहुत सारे उनके खसूसियात, बहुत सारे उनके मामलात, बहुत सारी आदात, बहुत सारे उनके फिजिकल जो मतलब उनका करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। कुछ जो मामलात हैं वो एक दूसरे से अलग भी हैं, मुज़क्कर और मोनस होने की वजह से, नर और मादा एज़ा की वजह से भी मुख्तलिफ हैं। उनकी आदात में भी थोड़ा सा फ़र्क है, उनके जज्बात और एहसासात में भी फ़र्क है। तो कुछ
مختلف چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں میں ملتی جلتی بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں جو دو جوڑوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک ایک کلیرٹی یہ ہے کہ چاہے وہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے سے الگ ہوں، چاہے وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، لیکن دونوں کا مقصد جو ہے دنیاوی اعتبار سے یا ایک ایکولوجیکل اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ دونوں کا جو ایک مقصد ہے یا ان کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں۔ لیکن مذکر اور مونس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ ایک دوسرے سے ملتے جلتے کون سے ملتے جلتے ہیں؟ جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ محنت جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں ہی محنت کرتے ہیں۔ اچھائی اور برائی جو ہے ان کا اس کا تصور دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نفس جو ہے، نفس انسانی اور اس کے مختلف پہلو جو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، وہ سارے معاملات بھی دونوں مذکر اور مونس، نر اور مادہ یا عورت، مرد اور عورت، دونوں کے ساتھ وہ اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں الگ الگ ہونے کے باوجود وہ بالکل دونوں مختلف چیزوں کے اوپر کاربند بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ مذکر اور مونس جس طرح سے بہت سارے ان کی معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، کچھ مختلف بھی ہیں، اسی طرح سے اگر اچھائی اور نیکی کا تصور اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں، جیسے کہ کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نفس انسانی جو ہے، نفس انسانی یعنی نفس حیوانی پلس اس کی اخلاقیات جو ہیں، اس کو اگر ہم جمع کر کے دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک تو پہلو یہ نظر آتا ہے کہ عام دنیا کے قوانین جو رائج ہیں، اس میں اخلاقیات کے جو قوانین رائج ہیں وہ مطلب اچھی باتیں جو ہیں وہ ساری طرف اچھی ہیں۔ مطلب جھوٹ بولنا، فریب وغیرہ جو ہے، دھوکہ دہی جو ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں مطلب اچھائی جو ہے تصور نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی معاشرے میں وہ برائی نہیں لی جاتی، لیکن دوسرے معاشرے میں وہ برائی لی جاتی ہے۔ جیسے کہ پردے وغیرہ کے اہتمام ہے، وہ مختلف معاشروں میں مختلف ان کے قوانین ہیں۔ اسی طرح سے شراب نوشی ہے یا اس طرح کے دیگر معاملات، کچھ معاشرے جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں دنیاوی قوانین کے تحت، کچھ جو ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہم شریعت کے قوانین کو جہاں پر لاگو کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایک بہترین پیمانہ ہے الگ کرنے کے لیے کہ اصل میں حقیقی جو اچھائی ہے، بھلائی جو ہے وہ کیا ہے، اور حقیقی جو برائی ہے یا گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کو کانٹ چانٹ کرنے کے لیے، اس کو بالکل الگ کرنے کے لیے ہمیں شریعت اسلامی جو ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا وہی ایک شریعت، ایک واحد ہمارے پاس سورس ہے اس پوری دنیا میں اس وقت، جو کہ ہمیں حقیقی اچھائی اور حقیقی گناہ جو ہے ان دونوں میں تمیز جو ہے اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ نر اور مادہ ظاہری اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، لیکن ان میں فرق بھی ہے ضرور۔ اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا گناہ اور ثواب، گناہ اور ثواب جو اچھائی اور برائی کے میٹرز میں بھی۔ تو اس کی اور بھی بہت سارے مختلف اینگلز ہیں جس کو ہم تمہید کے طور پر یہاں پر سمجھ سکتے ہیں، یا جہاں پر ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ذات ہے اس قسم کی جس نے نر اور مادہ، مذکر اور مونس جو ہے وہ پیدا کیے۔ ان نسعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، یقیناً تم مختلف کوششیں کرتے ہو۔ اب یہ کوششیں نر اور مادہ جو ہے ان کے اعتبار سے نہیں بلکہ کوششوں کے اعتبار سے، کہ تم دو مختلف طرح کی کوششیں کرتے ہو۔ کل ہم نے کافی تفصیل سے پڑھ لی، آج بھی تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ ہو گیا کہ اچھائی اور برائی کی طرف تم کوششیں کرتے ہو۔ اچھائی جو ہے اچھے کام کرنا یا اچھے معاملات میں، اسی طرح سے برائی جو ہے وہ، لیکن انسان کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ کوشش جو ہے وہ ضرور کرتا رہتا ہے۔ اچھائی کی کوشش کرتا ہے تو اس کے الگ فوائد ہیں، اس کی الگ اثرات ہیں اس کے نفس انسانی کے اوپر، اس کے الگ سے اس کا اجر جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کو الگ ملے گا۔ اگر کوئی برائی والا راستہ چنے گا، کوئی گناہ والا راستہ چنے گا، تو اس کے لیے بھی اسے دوڑ دھوپ کرنے پڑے گی، لیکن اس کے معاملات جو ہیں وہ الگ ہوں گے، اس کے نفس انسانی کے اوپر جو اثرات ہیں وہ الگ طرح کے ہوں گے، اور اس کا اجر بھی
یا اس کا انجام جو ہے آخرت میں وہ بھی اسی طرح سے ہوگا. دنیا میں بھی اس کا انجام جو ہے وہ کچھ کچھ حد تک الگ ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کا انجام جو ہے وہ بھی الگ ہوگا. اسی عمل سے مطابقت رکھتا ہوگا جو دنیا میں کیا، اسی کوشش کے مطابقت رکھتا ہوگا اس کا انجام جو ہے جو اس دنیا میں کسی نے بھی کیا. تو تم دو طرح کی مختلف کوششیں کرتے ہو، مختلف طرح کی کوششیں کرتے ہو. اور اس میں سب سے پہلی کوشش جو ہے وہ اچھائی یا نیک کام جو ہے، ان کی دو تین دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اچھی کوششیں جو ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر ان اچھی کوششوں کے لیے ہم آپ کو انسان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تو پہلی جو اچھی کوششوں میں جو سب سے پہلی جو اچھی کوشش ہے جو تم کرتے ہو یا تم کر سکتے ہو، جس کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری طرح سے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فَأَمَّا، پس رہا وہ، من آتا، جس نے دیا، جس نے عطا کیا، جس نے اپنا مال خرچ کیا. اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، مختلف طریقوں سے مختلف، اس کی بھی کافی ساری تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. بہرحال اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ مختلف جگہوں پر اچھے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، جو عطا کیا ہوا مال جو ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ ایک بڑی کوشش کی بات ہے کہ ایک محنت سے کمائی ہوئی جو اماؤنٹ ہے یا محنت سے کی ہوئی جو مال و دولت ہے، اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ ایک بڑا اس کا دل جو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے مال کو کوئی اس کا نفع نقصان کا اس کو ڈر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اس کے اس کے راستے میں چلتے رہنا، اور ایک خوف ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اور پھر امید بھی ہونا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اچھے عمل یا اچھی کوشش جو ہے اس کا بدلہ بھی اس کو اچھا دے گا. بہرحال تقوی بھی ایک وسیع موضوع ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے. جس نے مال خرچ کیا اور جس نے تقوی اختیار کیا، نمبر 2، اور نمبر 3 ہے وصدق بالحسنى، اور جس نے سچ مانا اچھی بات کو، یا جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، یا جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سچائی کی گواہی دی ہمیشہ اس نے. یہ بھی مشقت کے اگر اعتبار سے، دنیاوی مشقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے انسان کو، کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے. کہ سچ کے مقابلے میں اگر کوئی قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، حتیٰ کہ والدین بھی سامنے آ جائیں تو ان کے سامنے بھی ایک معروف طریقے سے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ہر طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ دیگر جو معاملات چلتے ہیں، تو بہت ساری اس کی بھی مثالیں جو وہ مل سکتی ہیں. تو بہرحال جس نے یہ 3 کوششیں کی، ایک تو اللہ کے راہ میں مال دیا، دوسرا تقوی اختیار کیا، اور جس نے سچائی کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا، جو سچائی کے ساتھ ڈٹ گیا، یا جس نے سچائی کی تصدیق کی، صدق کا تصدیق کرنا، تو جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو عنقریب ہم سہولت دیں گے اسے آسان رستے کی. یعنی عنقریب ہم اس کے لیے اس کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے، اس کو اس آسان رستے کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے، اس کو سہولت دیں گے. اب یہ آسان رستہ جو ہے اس کی طرف سہولت دینا، یہ پوائنٹ ہم تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جتنے پوائنٹ ہیں وہ بالکل آسان ہیں، اور اسی سے ہمیں اس کی رہنمائی جو ہے ملے گی کہ کس طرح سے. یہ ظاہری طور پر تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تقوی جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور سچائی کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ تو بڑے مشکل کام نظر آتے ہیں. یہ تو ایسے کام ہیں جن کے اوپر عمل کرنا یہ انسان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے لیے سہولت کر دیں گے آسان رستے کے لیے. یہ نہیں، یہ ایک آسان رستہ ہے جس کے لیے ہم تمہیں سہولت دے دیں گے. 2 اس کے معنی ہے. پہلا معنی یا پہلا موضوع جو ہے وہ دنیاوی کوششوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا یہ جو راستہ ہے اس کو ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے. اس آسان رستے کے لیے ہم تمہارے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. تو اگر ہم دیکھیں کہ نیکی، بھلائی، انفاق فی سبیل اللہ، عبادات اور دوسری جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں ظاہری طور پر تو بڑی بھاری اور بڑی مشقت والے کام نظر آتے ہیں، مگر
جو اپنا نفس الامارہ پر قابو پا لے، جس کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، جو اپنا نفس الامارہ یعنی گناہوں کی طرف راغب کرنے والی جو انسان کی جو حصے ہیں یا انسان کی جو فطرتیں ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی قابو پا لے، اور نفس اللوامہ جو اس کو برائی پر ملامت کر کے اس کو اصلاح کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے، نفس اللوامہ، تو نفس اللوامہ جو ہے وہ اپنے اوپر غالب کر لے، جو ان دو کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس نے اپنے نفس الامارہ کو اپنے قابو میں کر لیا اس کے اوپر، اور پھر نفس اللوامہ جو ہے اس کو اپنے اوپر غالب کر لیا، تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں آنے والی جو تکلیفیں، مشکلیں، مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں جو ہیں، وہ بتدریج آسان ہوتی چلتی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وہ ان کا یوز ٹو ہوتا چلتا جاتا ہے، ان کے لیے وہ آسان ہوتی چلتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کی مثال بالکل وہی ہے، ایکسرسائز کرنے والے جو ہیں، باڈی بلڈر جو ہیں، یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، کسی بھی تعلیم یا کسی بھی میٹر میں اگر آپ کو ہائیلی اسکل یا ایک ہائیلی مطلب پروفیشنلزم جو ہے وہ اچیو کرنی ہے، اس کے بارے میں اچھی مہارت حاصل کرنی ہے، تو اس کی پہلے پوری طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معاملات جو ہیں وہ ان کو لے کر چلا جاتا ہے، جن سے انسان سیکھتا ہے، اور بتدریج اس کی وہ اسکل اور مہارت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایکسرسائز کرنا یا باڈی بلڈرز کی مثال اس لیے آسان ہے کہ شروع میں جب اس نے شروع کیا باڈی بلڈنگ کرنا یا ویٹ لفٹنگ جو ہے ایک مثال کے طور پر، تو ہو سکتا ہے شروع میں وہ 25 30 40 کلو وزن جو ہے اس کے لیے اٹھانا بڑا مشکل ہو، لیکن وہ اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ 40 کلو بڑی آسانی سے وہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ اس کو 45 کلو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر 50 کلو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر 55 کلو، 60 کلو، 70 کلو، اسی طرح سے کرتے کرتے وہ ایک وقت آتا ہے کہ 100 کلو، 150 کلو، 200 کلو تک بھی، اب مجھے ایگزیکٹ اس وقت کے کیا نہیں پتا کہ باڈی بلڈر ایگزیکٹ اس وقت کتنا ویٹ جو ہے وہ ایک وقت میں اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ٹریننگ کے نتیجے میں پہلے شروع میں وہ اس قابل نہیں تھے، لیکن ان کی ٹریننگ نے ان کو اس قابل کر دیا کہ وہ بھاری بوجھ جو ہے وہ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان مشکلوں کے راستے میں، ظاہری مشکلوں کے راستے میں چلنے والا جو ہے وہ بتدریجی اس کے اوپر مطلب اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلیں اس کو مشکلیں نہیں نظر آتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس نے کیونکہ اس نے جو بھی کوشش کی وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کا حاصل کرنے کے لیے کی، اور پھر اس کا ضمیر اس لیے بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا اس میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، کہ وہ پر امید ہوتا ہے کہ اسے جو بھی اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص ضمیر کا اطمینان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہی دراصل نفس المطمئنہ کا حامل شخص بن جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل دوبارہ یاد دہانی کے لیے تذکرہ کیا تھا۔ تو ضمیر جو ہے، ضمیر کا اطمینان جو ہے، یعنی اس نے حقوق اللہ جو ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے مطلب ادا کیا، حقوق العباد جو ہیں اس میں بھی کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اور پوری طرح سے اس نے حقوق العباد بھی پورے کرنے کی کوشش کی، ممکن حد تک وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا رہا، ممکن حد تک جس طرح سے وہ تقوی اختیار کرنا تھا یا سچائی کے ساتھ کھڑنا تھا، جو اس کے بس میں تھا، اس نے اپنی پوری کوشش کی، اپنی پوری کوشش کے بعد وہ اس کو اطمینان قلب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی اطمینان قلب کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، جو مطلب جنہوں نے اپنی لو اللہ سے لگائی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ کے اوپر اپنی باتوں کو یا اپنے معاملات کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کی طبیعت میں، ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی مشکل بات آئے تو اس کو بھی وہ بڑی آسانی سے سہ لیتے ہیں، تحمل سے بات کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری ان کے چہروں پر یا ان کے مطلب باتوں میں یا ان کے چلنے پھرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں آج بھی ہمیں مل جائیں گی، یا اس سے پہلے ماضی میں تو بھری پڑی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑی مطمئن زندگی، ان کے دیکھنے سے، ان کے بات چیت کرنے سے، ان کے ساتھ کس طرح سے وہ ہمبل ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ عاجز ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ نرم دل ہوتے ہیں، ان کی طبیعت، ان کے اوپر کوئی مشکل سے مشکل بھی بات آئے تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی اس طرح سے بے چینی والی معاملات نہیں ہوتے۔ تو ان کا ایک اطمینان ان کے دل میں جو اتر چکا ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ کام جو دوسرے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن ان کے لیے وہ اب مشکل نہیں ہو چکے، ان کے لیے ان کی دنیا کا جو حصول ہے یا دنیا کے فائدے جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہاں، دنیا میں اپنے
اپنا پیٹ جو ہے اس کو پالنے کے لیے کچھ معاملات میں، وہ تو دنیا کے معاملات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اس حد تک تو اس کو کوشش کرتے ہیں، لیکن اطمینان سے بھرپور شخصیت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو ان تکلیف کو پھر ڈٹ نکل چکے ہوتے ہیں ان معاملات سے۔ اس جیسا کہ ایک سنن ابھی ابن ماجہ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے تمام فکر اور پریشانی کو ایک فکر بنا لیتا ہے، جو شخص اپنی تمام فکروں اور پریشانیوں کو ایک فکر بنا لیتا ہے، اور وہ ایک فکر کیا ہے؟ یعنی آخرت کی فکر۔ جو شخص اپنے تمام فکروں اور پریشانیوں کو صرف ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کی مختلف فکروں میں بٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو۔ جو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں اسی طرح سے اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا کی فکریں اور پریشانیاں اور جو اس طرح کی جو جتنی چیزیں ہیں، جس نے ان کو کمبائن کر کے صرف فوکس کر لیا آخرت کی فکر کے لیے، فوکس کر لیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا کی جو فکریں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، یا ان کے لیے کم کر دیتا ہے، یا ان کے لیے معدوم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو اس کے الٹ چلتا ہے، وہ دنیا میں بھی فکروں میں پڑا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی طرح سے مشقت اور عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دو متضاد چیزیں جو اچھائی اور برائی ہیں، اچھائی کے راستے پر چلنے والا جو ہے وہ ایک آسان زندگی جو ہے دنیا میں اطمینان سے بھرپور جو ہے وہ اس کو نصیب ہوتی ہے، اور برائیوں اور گناہوں پر چلنے والا جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات جو ہے وہ اپنے ساتھ سمیٹے رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹ جو ہے اضافی گناہوں کی زندگی گزارنے والے کے لیے وہ ہم آگے جا کر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال تمہاری دو مختلف طرح کی کوششیں، تمہاری کوششیں جو مختلف ہیں، پہلی طرح کی کوششیں جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تقوی اختیار کرو، اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہو۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم عنقریب تمہیں ایک آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے، یا تمہارے لیے یہ راستہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ مگر اس کے برعکس، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ جس نے بخل کیا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بجائے کنجوسی کرتا رہا، مال کو جمع کرتا رہا، دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرنا، یہ سارا کچھ جس نے بخل کیا، وستغنا، اور بے پرواہ ہو گیا۔ بے پرواہ ہو گیا یعنی تقوی کے مقابلے میں یہاں پر غنا آیا ہے۔ تقوی یعنی جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا، اللہ سے ڈر گیا، یا اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امید کا عنصر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو یہاں پر ہے کہ وہ بے پرواہ ہو گیا اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ ہو گیا، اس کی گرفت سے وہ بے پرواہ ہو گیا، اس کو بتا بھی دیے گئے، اس کے باوجود اس نے جسٹ اگنور کر دیا ہر چیز کو۔ تو جو بے پرواہ ہو گیا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے، یا اللہ کی ہدایت اور نصیحت کو جس نے ٹھکرا دیا، پسے پش ڈال دیا، تو رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور جو بے پرواہ ہو گیا، وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھائی کو جٹلا دیا، اور جس نے اچھائی کو جٹلا دیا، یہ اپوزٹ ہے اس کا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے سچائی کا ساتھ دیا، یا جو سچائی کے ساتھ ڈٹ گیا، اس کے مقابلے میں یہاں پر ہے جس نے سچائی کو جھٹلا دیا، یا جس نے اچھائی کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی، اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، یعنی اپنے فائدے جو وہاں پر ملے وہاں پر وہ سب کچھ کرتا رہا، جہاں پر اپنا فائدہ ہے وہاں پر اس نے دھوکہ بھی دیا، کسی کے جھوٹ پکڑا بھی گیا تو اس کا ساتھ دینے کے لیے، فائدہ حاصل لینے کے لیے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ بالفرض بہت ساری ایسی ساری باتیں جو اس میں آ جاتی ہیں کہ جس نے جھوٹ کا بھلائی کا ساتھ نہ دیا، بھلائی کو جٹلا دیا، یا بھلائی کو پسے پش ڈال دیا، تو ایسے شخص کے لیے پھر فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم اس کو عنقریب سہولت دیں گے، للعسرا، مشکل راستے کی، اس کا مشکل راستے کی طرف ہم اس کو رہنمائی کریں گے، یا مشکل راستے کی طرف اس کو لے کر چلے جائیں گے، یا بتدریج وہ ایک مشکل راستے کی طرف چلا جائے گا۔ اب یہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ اس نے بڑا مال بنایا ہوگا، بڑا گاڑیوں واڑیوں میں گھوم رہا ہوگا، بہترین بنگلے اور بہترین کوٹھیاں جو ہیں ان میں رہ رہا ہوگا، آرام دہ گدے اور آرام دہ قالین جو ہیں وہ اس کے نیچے بچھے ہوئے ہوں گے، بڑی پرآسائش زندگی گزار رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کا راستے کی مشکل بنا دیں گے، یا مشکل ہو جائے گا اس کا راستہ۔ وہ مشکل کیا ہے؟
کہ جب وہ اس طرح سے اپنی کمائی حاصل کرتا ہے، اس طرح سے آسائش حاصل کرتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی دنیاوی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، تو ایسی بخل، بے پرواہی اور بھلائی کو جٹلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مشکل راستے اس کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ بہت سارے مختلف مختلف طرح سے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کا ضمیر جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ آسان راستہ جو پچھلا تذکرہ ہوا، اچھائی کے کام کرنے والا، اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اطمینان پاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پر اس کا ضمیر جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، لوٹ کھسوٹ یا حق تلفی کر کے جو مال تو بنا لیا، لیکن اس کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا۔ دولت کے ڈھیر ہو جانے کے باوجود وہ رات کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر اس کو نیند نہیں آئے گی۔ ہر وقت اس کو یہی خوف کھایا جاتا رہے گا کہ میں نے یہ کرپشن کی تھی، میں نے یہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں نے کسی کا حق مارا تھا، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے، کہیں کوئی میرے خلاف آ کر گواہی نہ دے دے، یا کوئی میرے خلاف کوئی اقدامات نہ کر لے۔ تو بالغرض جو ہے کہ ہر طرح کے مختلف طرح کی مطلب ذہنی اور جسمانی اذیتیں اور پریشانیاں اور فکریں جو ہیں وہ اس کو لاحق ہوگی، اور یہ فکریں جو ہیں وہ اس کے جسم کے اوپر بھی طاری ہوتی ہیں، یا اس کے جسم میں کو بھی متاثر کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی کیس میں اس کی شخصیت سے میں ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک اطمینان نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی شخصیت میں ایک بے چینی نظر آتی ہے، اس کی گفتگو میں ایک پریشانی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو جمع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اس نے بڑا حاصل کر دیا، لیکن در حقیقت اس نے اپنے لیے ایک مشکل زندگی جو ہے، یا اپنی زندگی کو اس نے اجیرن کر دیا۔ مال و دولت تو ہے، اچھا کھانا بھی کھاتا ہے، اچھی جگہوں پر سیر سپاٹے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ذہنی سکون جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور یہ روحانی اعتبار سے جب ملایا جائے تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر وہ مسلمان ہے یا جس بھی ریلیجن کو فالو کرنے والا ہے، تو اس کا مذہب بھی اس کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن وہ ان سے عاری جب ہوتا ہے تو اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو ٹانٹ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے مذہب کی، ہم تو صرف اسلام کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہ بہترین جو چیز ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے وہ ہماری شریعت اسلامیہ ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ یہ بھی ملامت اس کا ضمیر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، تم یہ کر رہے ہو، اللہ نے اس سے منع کیا تھا، تم اس کے باوجود یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ تو وہ ہر اعتبار سے یعنی کہ بے چین اور بے قرار ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی وہ بتدریج چلتا رہتا ایک ایسی منزل تک پہنچ جائے گا جو کہ اس کے لیے مشکل ہوگی، یہاں جو کہ اس کے لیے مختلف انداز سے مشکلات سے گری پڑی ہوگی۔ اسی طرح سے یہ دونوں جو مثالیں ہیں، پہلے اچھائی کا نتیجے میں ایک آسان راستہ دنیا میں، یا آسان مطلب ایک ٹھکانہ یا آسان منزل جو ہے دنیا میں بھی جو دل کا اطمینان ہے، اور دوسرے کیس میں ایک مشکل راستہ یا مشکل سچویشن جو ہے، جو دل کی بے چینی ہے، ضمیر کی بے چینی جو ہے۔ ان دونوں کو اگر ہم آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو پہلے کیس میں تو آخرت جو ہے وہ اس کے لیے ایک آسان منزل بن جاتی ہے، دنیا میں اس نے کوئی تھوڑی دوڑ دھوپ کی جس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو آسانیاں ہی آسانیاں میسر ہوگی۔ لیکن دوسرے کیس میں جب دنیا میں اس نے بڑی آسائشیں حاصل کر لی، لیکن بالآخر قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے شدید مشکلات سے گری پڑی منزل جو ہے وہ اس کی منتظر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دو موضوعات جو ہیں یہ مین ٹاپک تھے اس سورہ مبارکہ میں، کہ کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اگر وہ تقوی اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ اس کو عادت بنا لیتا ہے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے، جس کا آگے جا کر ایک آدھ پوائنٹ جو ہے وہ اور بھی آئے گا۔ لیکن جو اس کے برعکس چلتا ہے وہ بالکل دنیا سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ یغنی، اور اسی طرح سے وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا عنہ اس سے، اس کے مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب وہ گرے گا۔ یعنی یہ شخص جس نے دنیا میں عزت اور دولت جو ہے وہ شہرت جو ہے وہ تو کما لی، لیکن دنیا میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، تو اس کی وہ دولت جو ہے جس کو اس نے دنیا میں خرچ نہیں کیا، یہاں پر تھا وہ مم باخلہ، جس نے بخل کیا۔
جس نے دنیا کی دولت جمع کر کر رکھی اس کے خرچ نہ کیے، تو جب وہ گرے گا، یہ گرے گا جو ہے دو پہلو ہیں، ایک تو دنیا میں جب اس کو موت آ جائے گی تو اس موت کے بعد وہ اس کی دولت اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، وہ دولت دنیا میں ہی دری کی دری رہ جائے گی۔ یا دوسرا یہ ہے جو جب وہ جہنم میں جا کر گرے گا، تو جہنم میں جب گرے گا جا کر، تو اس کے دنیا میں جو کوشش اور مال و دولت ہے وہ اس کے لیے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہیں کام آئے گا اس کے کچھ مال اس کا جب وہ گرے گا، چاہے وہ دنیا سے وہ رخصت ہو تو مال کام نہیں آئے گا، چاہے جہنم میں جب وہ جہنم کے گھڑوں میں گرے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس کا مال، جس کو وہ بخل کرتا رہا، جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ کتراتا رہا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے عطا کیا تھا۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت پہنچا دیں، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، موضوع تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن تمہیدی اعتبار سے وہ پچھلی آیات جو ہیں وہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہماری ذمہ ہے کہ ہم ہدایت دے دیں تمہیں، ہم تمہارے لیے ہدایت پہنچانا، تمہارے تک، تمہارے ڈور سٹیپ تک، یعنی تمہارے دلوں تک ہدایت پہنچانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے ہے یقیناً آخرت اور پہلی یعنی دنیا، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت جو ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے یا ہماری ملکیت میں ہے یا ہمارے لیے ہے۔ جب دنیا اور آخرت ہمارے لیے ہے تو، اور یہ جب دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ تمہیں ہدایت پہنچا دیں ہم، اور پھر یہ پوری دنیا اور آخرت جو ہے یہ بھی ہماری ملکیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوانین یا یہ ہدایت جس کو کمپائل کر کے، جس کو کنسولیڈیٹ کر کے، جس کو کمپوز کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دیا مختلف طریقوں کے ذریعے، یہ ہدایت اور یہ نصیحت اور یہ رہنمائی جو ہے، یہی در حقیقت ہے کہ حقیقی رہنمائی ہے، یہی حقیقی نصیحت ہے جو اس ذات نے مطلب دی ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، جو اس پوری کائنات کے معاملات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جو اس پوری کائنات میں جو جو موجودات ہیں ان کی زندگی کے لیے اور ان کی آخرت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ خوب اچھی طرح سے اسی کی قدرت کے اندر ہیں، اور وہ ان کی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لہٰذا الٹیمیٹ یہ حقیقی جو نصیحت اور ہدایت ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا بھی کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقی نصیحت جو ہے وہ انسان کو دے دی، اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس ہدایت کو دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت ضرور پہنچا دی، ہم تک بھی پہنچ گئی، دوسرے جو لوگ ہیں ان تک بھی پہنچ گئی، آج اس کے ڈفرینٹ سورسز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت جو ہے وہ ہم تک پہنچا دی۔ اب اس کے بعد فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا، تمہیں آگ سے جو بھڑک رہی ہے، تمہیں ایک بڑکتی ہوئی آگ کو بھی وارننگ دے دی۔ اب ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، حق جو ہے اس پر چلو گے تو تمہیں آخرت میں بڑی اچھی منزل ملے گی، اور اگر باطل کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر چلو گے تو تمہاری آخرت کی منزل جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی۔ اب اس مشکل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بھڑکتی ہوئی آگ کو تمہارے اوپر بالکل واضح کر دیا، ڈرا دیا، تمہیں وارننگ دے دی، ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے اوپر بالکل واضح الفاظ میں جاری کر دیا، بالکل تمہیں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اس حقیقی ہدایت اور رہنمائی جو اس پوری دنیا کے خالق اور مالک کی طرف سے ہے، اگر تم اس سے کنی کتراؤ گے، اگر تم اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤ گے، تو اس صورت میں تمہیں آخرت میں ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کو سامنا کرنے پڑے گا، جس کے بارے میں بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیں کہ وہاں پر کس طرح سے ان کا انجام ہوگا یا کس طرح سے وہ مشکلات ہوں گی ان کے لیے۔ لا یصلاھا، اور اس میں کیا ہوگا، اس میں کون ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے؟ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بڑا ہی بدبخت، وہ بدبخت نامراد شخص جس نے اللہ کی اس حقیقی ہدایت کو ٹھکرا دیا، در حقیقت وہی شخص ہوگا جو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، وہ شخص ایسا ہوگا جس نے جٹلایا ہوگا اور رو گردانی ہوگی، جس نے حق کو جٹلایا ہوگا اور نصیحت اور ہدایت سے اس نے روگردانی کی ہوگی۔ ایسا شخص ہے جس کو پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تو تمہیں
उस भड़कती हुई आग से खुले तौर पर दो टोक अल्फाज में, सिर्फ तीन अल्फाज में मैं जिक्र करके हर चीज जो है उसमें कवर कर दी। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तो मैंने तो तुम्हारे ऊपर पूरी वार्निंग जो है वो वाज़े कर दी। वसा यजुन्नब, अब उसके बरक्स जो है दूसरा शख्स जो जिसने तकवा इख्तियार किया और अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा और सच्चाई के साथ जो खड़ा हो गया, उसके लिए वसायुजन्नबुहल अतका, और अनकरीब दूर रखा जाएगा उससे बड़ा परहेजगार, यानी उस भड़कती हुई आग से वो जो तकवा अख्तियार करने वाला दुनिया में जो शख्स है उसको दूर रखा जाएगा, उसको भड़कती हुई आग के करीब भी नहीं जाएगा, उसकी लम्स जो है वो भी उस तक नहीं पहुंच सकेगी। अल्लाजी युअती मालहू यतज़क्का, वो शख्स था बड़ा परहेजगार जिसने युअती जिस जो देता था मालहू अपना माल, यतज़क्का ताकि वो पाक हो जाए। जो दो उसके मानी हो सकते हैं, एक तो मानी ये है कि जो अपने माल को पाक करने के लिए अल्लाह के रास्ते में देता था, जैसे कि ज़कात वगैरह है। लेकिन दूसरा मफहूम जो है वो ज़्यादातर उलमा ने इसको लिया है कि जो अपने नफ्स को पाक करने के लिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता था, वो अपने नफ्स को पाक करने के लिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता रहा। उसकी फर्दर जो दूसरा पहलू जो है, वमा लियाहदिन, और नहीं किसी का एक का इंदहु उसके यहाँ मिन निअमतिन तुजजा, कोई एहसान के जिसका बदला दिया जाए। यानी वो अपना माल जो है वो अपने नफ्स को पाक करने के लिए खर्च करता था और उसके यहाँ किसी एहसान का बदला नहीं देता था, किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता था। यानी किसी से कोई उधार लिया हुआ वापस करना, आजकल तो जमाना जैसा चल रहा है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमारे लिए आसानियां करे कि अगर किसी को कोई कर्ज दे दिया जाए तो वो वापस लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो माल अपना जो है वही वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। उसकी शायद कुछ जेन्युइन वजूहात भी होंगी कि हालात इस तरह के हैं, जो किस तरह के मामलात हैं, लेकिन कुछ लोगों की नेचर भी ऐसी होती है कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अता किया था लेकिन उनको तौफीक नहीं होती कि उन्होंने जो कर्ज लिया वही वापस कर दें। ऐसी मिसालें जो हैं वो भी हमें बहुत सारी मिल जाती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसी बातों से, आमीन। तो यहाँ पर जो अल्लाह वो परहेजगार जिसको आग से भड़कती हुई आग से दूर रखा जाएगा, दर हकीकत वो अल्लाह के रास्ते में अपने नफ्स को पाक करने के लिए माल खर्च करता होगा, और इस तरह से माल खर्च करता होगा कि वो माल किसी का कोई बदला या एहसान जतलाने के लिए नहीं होगा। किसी ने उसके ऊपर एहसान किया, उस एहसान के बदले में उसके ऊपर माल खर्च नहीं कर रहा होगा, रियाकारी करने के लिए खर्च नहीं कर रहा होगा, दुनियावी कोई फायदा हासिल करने के लिए, दुनियावी शोहरत हासिल करने के लिए, या दुनियावी कोई ओहदा और ये चीजें जो हैं उनमें से किसी चीज को हासिल करने के लिए नहीं कर रहा होगा, बल्कि किस लिए खर्च कर रहा होगा, इल्लब्तिगा वजहिही रब्बिहिल आला, मगर वो चाहने के लिए चेहरा अपने रब का जो कि बुलंद और बरतर है। यानी वो तो अपने रब बरतर की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए वो माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा होगा। ये एक ही चीज को अल्लाह ताला ने बड़ी वसअत के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ पर हमें मजीद वजाहत ना भी करें तो हमें समझ आ जाती है। ये दो तीन आयात जो है अगर पढ़ लें कि परहेजगार तकवा वाला जो है जिसको आग से दूर रखा जाएगा, वो इसलिए उसको आग से दूर रखा जाएगा कि दुनिया में उसने अपने नफ्स को पाक करने के लिए खर्च किया, ना कि किसी का एहसान जतलाने के लिए, बल्कि उसने तो अल्लाह की खुशनुदी और उसने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। यही उसकी नीयत थी, यही उसका इरादा था। वला सौफ यरदा, और जरूर फिर जरूर अनकरीब वो राजी हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि अनकरीब वो जरूर राजी हो जाएगा। ये कौन राजी हो जाएगा, इसमें दो मानी जो है वो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने लिए हैं और दोनों ही दुरुस्त जो है वो समझे जाते हैं। एक मानी तो ये है कि अनकरीब इंसान अल्लाह से राजी हो जाएगा, कि इंसान को जब उसका बदला मिलेगा उसकी उस कोशिश का, और आखिरत में जब जन्नत की नेमतें जो है वो मिलेगी तो अनकरीब वो अल्लाह ताला से राजी हो जाएगा। या दूसरा पहलू जो है कि अनकरीब अल्लाह उससे राजी हो जाएगा कि उसकी मेहनत जो है उसने बड़ी दिली इरादे के साथ नीयत के साथ सारा कुछ किया, तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएगा, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा, और उससे खुश और राजी होकर अल्लाह ताला उसको जन्नत अल फिरदौस या जन्नत के जो नेमतें हैं या बागात जो हैं वहां पर उसको दाखिल करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी भी जो कोशिश है उसको कबूल करे, जो कि ये बड़ी हकीर सी कोशिश है, लेकिन नीयत और इरादा जो है
وہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ارادوں کو بانپتے ہوئے اس کے مطابق ہے کہ ہمیں اچھا جو اجر ہے وہ عطا فرمائے، ہمیں اب اللہ تعالیٰ ریاکاری جو ہے اس سے ہمیں دور رکھے، ہمیں ریاکاری کو پہچاننے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، جیسا کہ یہاں پر آخری آیت میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی الحمدللہ، یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی، کچھ اضافی پوائنٹ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے اوپر کرے۔ ان صورتوں میں بہت سارے ہمارے نصیحت کے پیغام ہیں، جن کو ہم نے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو کافی تفصیل سے پہلے گزر چکے، تو ان کے اوپر ہم زیادہ وقت جو ہے وہ صرف نہیں کرتے، لیکن بہت سارے ایسے نقطے ہیں جو اضافی طور پر آتے ہیں یا یاد دہانی کے لیے ان کو ہم تھوڑا سا کور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں میں، ان ساری نصیحتوں میں جو اچھی نصیحت ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص مدد اور رہنمائی کرے، ہماری معاشی اور معاشرتی معاملات میں ہماری رہنمائی کرے، دنیا کی آسانیاں بھی دے، اور دنیا کی آسانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آخرت کی آسانیاں جو ہیں وہ بھی کما سکیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی شفیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ سب سے درخواست ہے دعاؤں کی۔ میں آج ٹریول کر رہا ہوں ترکی میں انشاءاللہ، تو بس مجھے ایک فکر ہے وہاں جانے کی۔ میں نے سنا کہ وہاں پہ جو مساجد جو ہیں وہ، میں نے وہاں پہ جو نمازیں ہیں وہ سنت خلاف ہی تقریباً زیادہ تر صوفی پتہ نہیں کیا کیا ہی ایسے کر کے ہے۔ تو یہ بڑا بڑا ایشو ہے وہاں پہ۔ تو بس آپ سے درخواست ہے کہ دعاؤں کی بس انشاءاللہ۔ جی ضرور شفیق صاحب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی اور آپ کی صحت اور تندرستی کی حفاظت کرے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے۔ ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں، مسافر کی دعا تو آپ کو پتہ ہے بڑی بے قبول۔ شک بے شک، الحمدللہ رب العالمین۔ میری طرف سے آپ بھی مسافر، میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر، کیونکہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہ ایک قسم کے دونوں ہم لوگ مسافر ہیں، کیونکہ ہم لوگ آپس پہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ جی بالکل۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسان منزل کی طرف لے کر جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ منزل جس کا ہم نے آج کی سورہ مبارکہ میں بھی تذکرہ کیا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طرح سے ساتھ جو ہے وہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔